السلام علیکم پیارے دوستو، جی این ایس اوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں میاں بیوی رہتے تھے جو بہت ہی بوڑھے تھے۔ ان کا مکان دیہات سے ذرا الگ تھلگ تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دودھ کے لیے گائے رکھی ہوئی تھی۔ ضرورت کے مطابق اناج اور سبزی اگا لیتے تھے، اور اپنے باغیچے میں انہوں نے انگور کی بیلیں بھی لگائی ہوئی تھیں۔ ان کی یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ ان کے ہاں کوئی بھولا بھٹکا اور تھکا ہارا مسافر آ جاتا تو وہ اس کی بڑی خدمت کرتے اور خوش ہوتے، مگر ان کے ہمسائے دیہات کے لوگ مسافروں سے بہت برا سلوک کرتے تھے۔ جب کوئی غریب مسافر گاؤں سے گزرتا تو وہ اپنے کتے اس پر چھوڑ دیتے، بچے گھروں سے نکل آتے اور پتھر پھینکتے۔ مسافر کی اس بے کسی پر گاؤں کے لوگ خوش ہوتے اور تالیاں بجاتے۔ پھر جو کچھ مسافروں کے پاس ہوتا وہ لوٹ لیتے۔ جو لوگ اس دیہات کے رہنے والوں کی بری عادت سے واقف تھے وہ میلوں کا چکر کاٹ لینا بہتر سمجھتے تھے، مگر اس گاؤں کے راستے سے نہیں گزرتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ اور بچے البتہ اس وقت بڑے شریف اور مہذب نظر آتے۔ جب ان کے گاؤں سے کوئی زرق برق لباس پہنے کوئی امیر آدمی گزرتا وہ اسے سلام کرتے۔ اس موقع پر ان کے کتے بھی خاموش ہو جاتے۔ ان دونوں میاں بیوی نے ان لوگوں کو بتیری دفعہ سمجھایا کہ مسافروں سے اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے جس طرح تم پیش آتے ہو، لیکن شریر لوگ ان کی بات نہ سنتے۔ میاں بیوی کو اپنے پڑوسیوں کی اس حالت پر بڑا افسوس ہوتا کہ یہ خود تو بگڑے ہوئے ہیں ہی، اپنے بچوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ ایک دن دونوں میاں بیوی رات کا کھانا کھا کر سونے سے پہلے تفریح کے طور پر اپنے مکان کے باہر بیٹھے ہوئے اپنی گائے اور انگور کی بیلوں کی باتیں کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں کتے کی زور زور سے بھونکنے اور بچوں کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ اس سے ان کی باتوں کا سلسلہ رک گیا اور میاں بیوی اپنے آپ سے کہنے لگتا ہے گاؤں سے کوئی مسافر گزر رہا ہے، جبھی تو کتوں اور بچوں کا شور سنائی دے رہا ہے۔ کیسے کم بخت لوگ ہیں، مسافروں کو کچھ کھلانے پلانے کے بجائے وہ ان پر کتے چھوڑ دیتے ہیں اور بچے پتھر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی نے افسوس کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں لگتا ہے شریر لوگوں نے پھر شیطانی کھیل شروع کر دیا ہے۔ بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور بولا، میں ڈرتا ہوں کہیں اس گاؤں کے لوگ کسی بڑے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ خیر، جب تک ہم زندہ ہیں ہم مسافروں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اسی دوران کتے اور بچوں کا شور نزدیک سے نزدیک تر ہوتا گیا اور مسافر آگے بڑھتے گئے۔ ان میں سے چھوٹے قد کا مسافر بڑا ہوشیار تھا۔ جب کتا اس کے نزدیک پہنچتا تو وہ اپنے ڈنڈے سے انہیں ڈراتا۔ دوسرا مسافر لمبے قد کا تھا، وہ بڑی لاپرواہی سے چل رہا تھا۔ بوڑھے نے بیوی سے کہا، آؤ ہم ان مسافروں کو اپنے مکان میں لے آئیں، ان کو اس وقت مدد کی بڑی ضرورت ہوگی۔ نیک دل بیوی بولی، آپ اکیلے جائیے، میں اتنے میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ بوڑھا باہر چلا گیا اور آگے بڑھ کر ان کو خوش آمدید کہا۔ اس پر چھوٹے قد کے مسافر نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور اچھا سلوک دیکھا تو پوچھا، بابا آپ ایسے برے ہمسایوں میں کس طرح زندگی گزار رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، شاید مجھے قدرت نے اس لیے اس جگہ آباد کیا ہے کہ میں اپنے ہمسایوں کے برے سلوک کے بدلے مسافروں سے اچھی طرح پیش آؤں۔ یہ کہتے کہتے بوڑھا ان مسافروں کو اپنے مکان میں لے آیا، جہاں وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ دن بھر چلنے پھرنے سے وہ تھکے ہوئے اور بھوک سے نڈال نظر آتے تھے۔ بوڑھا مکان کے اندر گیا، بیوی سے کھانا لانے کے لیے کہا۔ مسافروں کے سامنے روٹی، تھوڑا سا مکھن، دودھ کا ایک برتن اور انگور کا ایک گچھا رکھ دیا گیا، جسے وہ دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو اچھی خاصی دعوت ہو گئی۔ مگر بڑی بی نے افسوس کیا کہ وہ ایسے وقت آئے ہیں کہ رات کا کھانا وہ کھا چکے ہیں۔ انہیں اگر اس بات کا علم ہوتا کہ کوئی مسافر آ رہا ہے تو وہ رات کو کھانا ہی نہ کھاتے۔ مسافروں نے ہنس کر جواب دیا، نہیں بڑی بی، یہ بہت کافی کھانا ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں، اور دودھ کے لیے اپنے پیالے آگے بڑھا دیے۔ بڑی بی نے پیالوں میں دودھ ڈالا تو برتن خالی ہو گیا۔ مسافر جو پیاسے تھے ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گئے اور بولے، بہت ہی عمدہ دودھ ہے۔
اور پھر دوبارہ دودھ کے لیے پیالے آگے کر دیے۔ بڑی بھی گھبرائی، اب کیا کروں، برتن میں ایک گھونٹ بھی باقی نہیں۔ مسافروں نے گھبراہٹ دیکھی تو چھوٹے قد کا مسافر اٹھا اور برتن کو خود جھکا کر دونوں پیالے دودھ سے پر کر لیے اور بڑے مزے سے پی گئے۔ میاں بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کوئی معمولی مسافر نہیں، کیونکہ برتن میں دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں تھا اور انہوں نے خالی برتن سے دودھ نکال لیا۔ اسی طرح جس کھانے کو وہ ہاتھ لگاتے وہ کھانا کم ہونے کے بجائے بڑھتا جاتا۔ کھانے کے دوران باتیں ہو رہی تھیں۔ مسافروں نے پوچھا، بابا اس جگہ جہاں اب گاؤں آباد ہے کوئی جھیل بھی تھی؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں تھی، مگر وہ سینکڑوں برس کی بات ہے۔ پھر گاؤں کے لوگوں کی بری عادتوں کی باتیں شروع ہو گئیں اور لمبے قد کے اجنبی نے کہا، جب اس دیہات کے لوگوں کو انسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تو اس جگہ پر جھیل ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ظالم لوگ۔ اور یہ کہتے کہتے اس نے تیز نظروں سے دیہات کی طرف دیکھا۔ بوڑھے نے کہا، میں صبح اس دیہات کے لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ وہ اپنی بری عادتوں سے باز آ جائیں۔ مگر اجنبی بولا، بابا وہ تمہیں صبح کہاں ملیں گے، مجھے دکھاؤ وہ گاؤں ہے کہاں۔ دونوں میاں بیوی جب باہر نکل کر دیکھنے لگے تو جہاں وہ کل تک دیہات اور چراگاہ دیکھتے تھے اب انہیں وہاں ایک جھیل نظر آئی۔ انہیں اپنے آپ پر اعتبار نہ آیا۔ بڑے میاں کی پریشانی دیکھ کر لمبے قد کے مسافر نے گرجدار آواز میں کہا، اتنے برے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، وہ سب اس جھیل میں مچھلیاں بن گئے ہیں۔ چھوٹے قد کے مسافر نے مذاق کرتے ہوئے بڑے میاں سے کہا، دیکھو جب بھوک لگے تو اس جھیل سے ضیافت اڑانے کے لیے مچھلیاں پکڑ لینا، ایسے لوگوں کی یہی سزا تھی۔ تم لوگوں سے بھلائی کا سلوک کرتے ہو، اس لیے تمہارے دودھ اور کھانے میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اس برتن سے کبھی دودھ ختم نہیں ہوگا، مسافر آتے رہیں گے اور تم ان کی خدمت کرتے رہو گے۔ میاں بیوی ابھی اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے ہی لگے تھے کہ وہ غائب ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد جب تک وہ جیتے رہے ان کے برتن میں دودھ کبھی ختم نہ ہوا۔ مسافر آتے تھے، دودھ پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، لیکن ان کے برتن کا دودھ کبھی ختم نہ ہوا اور نہ کبھی کھانا ختم ہوا۔ پیارے دوستو، کسی گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ سارا دن ٹین کی چیزیں بناتا یا پھر لوگوں کے ٹین کے برتن مرمت کرتا رہتا۔ اسی طرح وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن ایک سفید داڑھی والا بزرگ ایک بالٹی کو لے کر اس کے پاس آیا اور بولا، بیٹا کیا تم اسے مرمت کر دو گے؟ لوہار نے بالٹی کو الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ کافی موٹے ٹین کی بنی ہوئی تھی۔ لوہار بولا، جی بابا میں اس کی مرمت کر دوں گا، 6 آنے مزدوری ہوگی، شام کو آ کر لے جانا۔ بہت اچھا، بزرگ نے کہا اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لوہار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس بالٹی سے پہلے بھی چونکہ اس کے پاس کئی اور چیزیں مرمت کے لیے آ چکی تھی، اس لیے پہلے اس نے ان کی مرمت کی۔ آخر کار اس بالٹی کی بھی باری آئی۔ اس نے اپنی بڑی کینچی سے بالٹی کے خراب حصے کو کاٹنا شروع کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چونک اٹھا۔ جو ہی بالٹی کٹی اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک لہرائی۔ اس نے گھبرا کر بالٹی کو دیکھا، بالٹی کے کٹے ہوئے حصے چمک رہے تھے۔ ارے یہ تو سونے کی ہے، اس کے منہ سے خوف اور حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ اب اس نے بالٹی کو ریتی سے رگڑ کر دیکھا۔ اس نے بالٹی کے جس حصے کو بھی رگڑا وہ سونے کی ہی ثابت ہوئی۔ اس نے بڑبڑا کر کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالٹی سونے کی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ سونے کی بالٹی میں بھلا ٹین کے ٹکڑوں سے مرمت کیا اچھی لگتی ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی، مخمل میں ٹاٹ کا پیون۔ اور پھر اس نے سوچا، بزرگ کو تو شاید پتہ ہی نہیں کہ یہ بالٹی سونے کی ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ مجھے کبھی دے کر نہ جاتا، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا۔ شام ہو چکی تھی اور بزرگ کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ بالٹی اسے مالا مال بنا سکتی تھی، لیکن یہ دوسرے کا مال تھا، اس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بالٹی واپس کر دے گا، کیونکہ ایمانداری بڑی چیز ہے۔
اس فیصلے کے بعد اس کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ آ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیوں بھائی، میری بالٹی مرمت کر دی؟ جی نہیں، میں اس کی مرمت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ میرے پاس اس میں لگانے کے لیے سونے کے پتھر نہیں تھے۔ بزرگ نے یہ سنا تو مسکرایا اور بولا، اچھا تم میری بالٹی مجھے واپس کر دو اور یہ بالٹی لے لو، اس کی مرمت کر دینا۔ اب لوہار نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک دوسری بالٹی تھی۔ اس نے پہلی بالٹی واپس کر دی اور دوسری بالٹی بزرگ کے ہاتھ سے لے لی۔ دوسرے دن وہ اسی طرح دوسری بالٹی کی مرمت کرنے بیٹھا۔ کینچی چلاتے ہی وہ پھر حیران رہ گیا۔ یہ بالٹی چاندی کی تھی۔ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو بھی جوں کا توں رکھ دیا۔ شام ہوئی، بزرگ آیا تو اس نے دوسری بالٹی بھی اسے واپس کر دی۔ مجھے افسوس ہے بابا، میں اس کی مرمت بھی نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس چاندی کے پتھر نہیں ہیں۔ بزرگ یہ سن کر پھر مسکرایا اور ایک تیسری بالٹی لوہار کو دیتے ہوئے بولا، اچھا یہ لو، اس بالٹی کی ضرور مرمت کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ لوہار نے اس تیسری بالٹی کو بھی غور سے دیکھا۔ یہ اسے ہر لحاظ سے ٹین کی ہی معلوم ہوئی۔ اس نے بالٹی کو دکان میں رکھا اور کام کل کرنے کے خیال سے دکان بند کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ ساری رات وہ اس بزرگ کے متعلق سوچتا رہا کہ وہ کون ہے، اس کے پاس سونے اور چاندی کی بالٹیاں کہاں سے آ گئیں۔ یہی سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ صبح ہوئی تو وہ روکھی سوکھی روٹی کھا کر دکان پر پہنچا۔ اس نے پہلے بزرگ کی بالٹی مرمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بالٹی کو اٹھایا تو وہ کافی وزنی لگ رہی تھی۔ اس نے کینچی سے کاٹ کر دیکھا۔ اس مرتبہ بالٹی نہ سونے کی نکلی اور نہ چاندی کی، بلکہ یہ ٹین ہی کی تھی، لیکن بہت ہی اچھے ٹین کی بنی ہوئی تھی۔ لوہار نے دیکھا آج سے پہلے اس سے زیادہ مضبوط ٹین اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ اس کے دل میں لالچ آیا کہ کیوں نہ میں یہ بالٹی اپنے پاس رکھ لوں اور بالکل اسی جیسی شکل کی بالٹی بنا کر اس بزرگ کو دے دوں۔ یہ بالٹی مدتوں میرے کام آئے گی۔ اس کا خیال آنا تھا کہ وہ بزرگ کے لیے دوسری بالٹی بنانے میں لگ گیا۔ لوہار نے بڑی محنت سے بالٹی بالکل ویسی ہی بنائی، لیکن یہ بہت کمزور ٹین کی تھی۔ بالٹی کا عیب چھپانے کے لیے لوہار نے بالٹی پر سفیدہ پھیر دیا اور بزرگ والی بالٹی کو دوسری بالٹیوں میں چھپا دیا اور بزرگ کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہو گئی لیکن بزرگ نہ آیا۔ دوسرے دن بھی وہ اس بزرگ کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آیا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ لوہار نے سوچا کہ اب شاید وہ بزرگ نہیں آئے گا۔ لوہار نے بزرگ کی بالٹی دوسری بالٹیوں کے نیچے سے نکالی اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ بیوی کو دیتے ہوئے بولا، لو، تمہارے لیے بہت ہی قیمتی بالٹی لایا ہوں۔ یہ اتنی مضبوط ہے کہ ساری زندگی تم سے نہیں ٹوٹے گی۔ اس کی بیوی حیران ہو کر بولی، یہ بالٹی کہاں سے آئی؟ لوہار نے اسے سارا قصہ شروع سے سنا دیا۔ لوہار کی بیوی بہت عقل مند تھی۔ ساری بات سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ افسوس، تم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں وہ سونے کی بالٹیاں رکھ لیتا اور بزرگ کو ٹین کی بالٹی بنا کر دے دیتا، یا چاندی کی بالٹی رکھ لیتا اور اسے ٹین کی بنا کر دیتا؟ نہیں، یہ تو بہت بری بات ہوتی۔ تم سے اصل غلطی یہ ہوئی ہے کہ بزرگ کی بالٹی کو گھر لے آئے ہو اور اس کے بدلے میں اس کے لیے گھٹیا ٹین کی بالٹی بنا کر رکھائے۔ مجھے تو وہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ لگتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں فوراً یہ بالٹی واپس لے جاؤ اور جو بالٹی اس کے لیے بنائی ہے وہ یہاں لے آؤ۔ لوہار کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن بزرگ اس کی دکان پر آ موجود ہوا۔ لوہار نے فوراً اس کی بالٹی اس کے سامنے رکھ دی۔ بزرگ بالٹی کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایمانداری بڑی چیز ہے۔ تمہارا ایمان ڈول ضرور گیا تھا، مگر تمہاری بیوی نے پھر سے تمہیں سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ویسے تم خود بھی ایماندار ہو۔ سونے اور چاندی کی بالٹی لوٹانے کا یہی مقصد ہے، لیکن تم اتنے پختہ ایماندار نہیں تھے۔ تم ٹین کی بالٹی دیکھ کر للچا گئے۔ خیر، اب تم
सीधे रास्ते पर आ ही गए हो तो मैं भी तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। आज से ये बाल्टी तुम्हारी है। इसने टीन की बाल्टी की तरफ इशारा करके कहा। लोहार ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसी वक्त बुजुर्ग बोला, मैं खुश होकर चांदी की बाल्टियां भी तुम्हें ही दे देता, क्योंकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कहकर बुजुर्ग ने अपना बायां हाथ लोहार की तरफ बढ़ा दिया। लोहार ये देखकर हैरान रह गया। बुजुर्ग के हाथ में चांदी की बाल्टी थी। लोहार ने वो बाल्टी बुजुर्ग के हाथ से ले ली। और अब मैं तुम्हें तीसरी बाल्टी भी देता हूँ, ये लो। लोहार ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। बुजुर्ग के दाएं हाथ में सोने की बाल्टी थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोने की बाल्टी भी ले ली। याद रखो, अगर तुम बेईमानी करने का ख्याल कभी दिल में लाए तो सब कुछ खो बैठोगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए देखते रहें GNS स्टोरी टीवी, RG उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।